ماہ شعبان المعظم، پہلے تو صلوات پڑھ رہے ہیں سرکار ایسی نہیں بلکہ آج جناب عالیہ صلوات اللہ علیہ کی آمد مبارکباد، پورے ماہ شعبان کی مبارکباد کے لیے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں صلوات پڑھ رہے ہیں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماہ شعبان المعظم، ماہ رجب خدا اعمال کو قبول فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ہم گنہگار خطا کار، اور گزارش کیا تھا کہ ماہ رجب میں خالی توبہ بھی اگر حاصل ہو جائے تو ہمارے لیے یہ بھی یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے۔ ماہ شعبان المعظم ماہ رجب سے بھی عظمت میں زیادہ ہے۔ جو عزتیں اور عظمتیں ماہ رجب المرجب کو عطا ہوئی ہیں، اب دیکھیں کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو شعبان شہری، میرا مہینہ، یعنی ویسے تو سارے روز و شب انہی کے ہیں، سارے روز و شب، کون سا ایسا ساعت اور منٹ ہے جو ان کا نہیں ہے، لیکن جس کے لیے خاص فرما رہے ہوں کہ یہ میرا ہے، وہ کیا عجیب ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کو، ثواب الاعمال میں حدیث موجود ہے، شعبان کو شعبان اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں مومنین کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، بہت طویل حدیث اور روایت ہے، مفاتیح وغیرہ اور باقی تمام معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، بہت طویل خطبہ ہے وہ، اس کا تو ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے۔ وہ یکم شعبان کا خطبہ ہے مولا کا، یکم شعبان ہی سے متعلق روایت ہے۔ آغاز اس کا تھوڑا سا گزارش کر دیتا ہوں، کچھ جملے اس کے لیے تبرکاً۔ امیر کائنات علیہ السلام مسجد میں تشریف لے کر گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ قضاء و قدر کی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، قضاء و قدر کی ابحاث اور بحثیں کر رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو وہ دیکھ کر مولا کو کھڑے ہو گئے اور مولا سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ بھی تشریف رکھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج یکم شعبان ہے اور تم لوگ کن فضول بحثوں میں لگے ہوئے ہو؟ یعنی یکم شعبان، حالانکہ مسجد میں بیٹھ کے قضاء و قدر، لیکن مولا نے فرمایا کہ تم کن فضول بحثوں میں لگے ہو حالانکہ یکم شعبان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو ایسا نہیں ہے کہ بول نہیں سکتے، وہ بھی بول سکتے ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن عظمت خدا کی وجہ سے ان کی زبانیں گم ہو جاتی ہیں۔ خدا کی جلالت کی وجہ سے، خدا کی عظمت کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر کچھ اور دکھائی دیتے ہیں، باطن میں اصل میں وہ خدا رحمان و رحیم کا خوف رکھتے ہیں، اس لیے خاموش رہتے ہیں اور ان کی زبانیں جو ہیں کچھ بولتی نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر امیر کائنات علیہ السلام نے جو ماہ شعبان کی وجہ تسمیہ بیان فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ ماہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا گیا کہ اس میں اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ کی جانب سے رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، اور اللہ اس مہینے میں بہت ہی کم قیمت پر جنت کے محلات تقسیم کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ عظیم، اس کے بعد مولا نے اس مہینے کے اور جو ہے، لیکن میں کیونکہ توبہ کے حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا تو اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ یہ مہینہ اگر ہم ماہ رجب میں، سادہ لفظوں میں گزارش کروں کہ ماہ رجب میں گزارش کرتا رہا کہ ماہ رجب جو ہے یہ بوائی کا مہینہ ہے، تخم پاشی کا مہینہ، بیج بونے کا مہینہ، اگر اس میں خدا نخواستہ رہ گئے ہیں تو پھر بعد میں وہ جس طرح فصلوں کی کاشت ایک تو ٹائم پہ ہوتی ہے، ایک بعد میں بھی بہرحال کچھ بیج ایسے ہوتے ہیں، تو اگر رجب میں کاشت نہیں کر سکے تو شعبان بہترین موقع ہے۔
بلکہ علماء عرفان فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم جو ہے سیر و سلوک کے لیے، عرفان خدا کی طرف اگر کوئی ہجرت کرنا چاہے، سفر کرنا چاہے، تو اس کے لیے سب سے عظیم اور بہترین مہینہ یہی ماہ شعبان المعظم کا ہے۔ اگر کوئی اس آلودگیوں سے پاک ہو کر اپنے آپ کو، اپنی روح کو خدا کی طرف سفر کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے عظیم ترین مہینہ ماہ شعبان، جس کی راتوں میں علماء نے قرار دیا کہ یہ لفظ استعمال عجیب فرمایا کہ جس کی راتوں میں خاص طور پر تلاوت قرآن کریم شراب طہورہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی راتوں میں اگر بندہ تلاوت قرآن کریم کرے ماہ شعبان میں تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح جنت میں اللہ نے شراب طہورہ کہا ہے، تو یہاں اس شعبان کے مہینے میں رات میں تلاوت قرآن کرنا خاص طور پہ، ویسے تو 24 گھنٹے لیکن رات میں خاص طور پر ماہ شعبان میں تلاوت قرآن کریم، یہ اس کو شراب طہورہ کا درجہ عطا فرمایا گیا۔ اور خاص طور پر جو اس میں عمل استغفار اپنی جگہ پر وہ بعد میں گزارش کرتا ہوں، روزہ۔ اب دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر ہم افراد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معصومین مولا مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا باقی معصومین، ایک مل کے ذوات معصومین پر صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ معصومین مدد کے لیے بلاتے رہے، لوگ نہیں آتے تھے۔ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم یقیناً انشاءاللہ یا لیتنا کنا معکم، اے کاش ہم وہاں پر آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کا ساتھ دیتے اور فوز عظیم حاصل کرتے۔ یہ ہر مومن کی ظاہر کی تمنا ہے کہ ہم اگر معصومین کے ادوار میں ہوتے تو معصومین کی صدا پر لبیک کہتے، معصومین کا ساتھ دیتے۔ مولا اگر بلا رہے تھے تو ہم جہاں بھی ہوتے، جس طرح بھی ہوتے، پہنچتے، معصوم کی مدد کرتے۔ ظاہری طور پہ مدد ہی ہے، حقیقت میں تو وہ مدد فرمانا چاہتے ہیں جو بلاتے ہیں مدد کے لیے، اصل میں وہ مدد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہم جاتے اور جا کر ان کی مدد و نصرت کرتے۔ اب کئی ساری، ایک دو نہیں، کئی ساری احادیث ہیں کئی معصومین سے جس میں یہ ثابت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں میری مدد کرو، ماہ شعبان میں میری مدد کرو۔ اب جو ہر مومن کی تمنا ہے کہ میں معصومین کی مدد کروں، اب رسول کائنات کس طرح کی مدد ماہ شعبان میں مانگ رہے ہیں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھ کر میری مدد کرو، یعنی ماہ شعبان میں روزہ رکھنا سرکار یہ اس کو برابر کر رہے ہیں، مساوی فرما رہے ہیں کہ گویا کہ میری مدد کرنا ہے۔ ماہ شعبان کا روزہ عظیم ترین، رجب کے لیے فرمایا تھا جو 3 روزے رکھے اس پر جنت واجب ہے، لیکن شعبان کے لیے فرمایا کہ جو 1 روزہ رکھے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ 1 روزہ بھی اگر کوئی رکھے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں محمد وعلی محمد وعجل فرجهم کہ ماہ شعبان میں حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منادی کو، اعلان کرنے والے کو بازاروں میں بھیجتے تھے، جو منادی یہ ندا دیتا تھا، اعلان کیا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلاصہ ہے روایت کا کہ حضور فرماتے ہیں ماہ شعبان آ گیا ہے اور روزہ رکھ کے میری مدد کرو، باقاعدہ اعلان کراتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم، روزے کا مہینہ، تلاوت قرآن کریم کا مہینہ، روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ، اور اس کے بعد خاص طور پر استغفار وہی جو توبہ کے عنوان سے گزارش کر رہا ہوں کہ توبہ عام مہینوں میں توبہ مثلا 1 دفعہ استغفر اللہ کہیں تو 1 دفعہ استغفر اللہ ہے، لیکن معصوم نے فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میں 70 دفعہ توبہ کرنا عام مہینوں میں 70,000 دفعہ توبہ کرنے کے برابر ہے۔
70,000 عام مہینوں میں 70,000 دفعہ توبہ کریں اور شعبان میں 1 دفعہ توبہ کریں. یعنی عام مہینوں میں 70,000 دفعہ بندہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا استغفر اللہ یا اتوب الی اللہ. ماہ شعبان میں خالی 70 دفعہ پڑھے گا. یعنی آپ ایک کو 1000 دفعہ کر لیں نا. اسی حساب سے اگر اس میں 1 دفعہ استغفر اللہ کہا تو 1000 دفعہ استغفر اللہ کہنے کا ثواب ہے. اور استغفار کے لیے وہی گزارش کر رہا تھا پچھلے جمعہ کو بھی کہ استغفار امیر کائنات علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ صلوات پڑھ لیں امیر کائنات علیہ السلام وہ حدیث مبارکہ جو کچھ گزارش کی تھی تھوڑی سی رہ گئی تھی پچھلے جمعہ المبارک وقت کی وجہ سے، جس میں مولا علی علیہ السلام نے 6 شرطیں بیان فرمائیں توبہ کے لیے. 6 شرطیں. اس کا ابتدا شرطیں بیان کرنے سے پہلے آغاز میں مولا نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ توبہ بلند مقام لوگوں کا وظیفہ ہے. توبہ بلند مقام لوگوں کا، بلند مرتبہ لوگوں کا. یعنی توبہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا کار تو ہم ہیں، اس میں تو کوئی انکار ہے ہی نہیں. ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ یقیناً خطا کار ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے گناہ کم ہیں، لیکن البتہ یہاں پر یہ بھی مولا علی علیہ السلام ہی کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مولا نے فرمایا کہ وہ نیکیاں کرنے والا جو اپنی نیکیوں پر اتراتا ہے، جو اپنی نیکیاں کرتا ہے اور پھر اس پہ اتراتا ہے، اس سے وہ گنہگار اچھا ہے جو گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ کرتا ہے. جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اس نیکیاں کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا جو ہے، اس سے وہ گنہگار اچھا ہے جو شرمندگی اللہ کی بارگاہ میں محسوس کرتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اصل توبہ پہلا درجہ وہی بیان فرمایا دیکھیں کہ دل کا شرمندہ ہونا. پہلی شرط دل کا شرمندہ ہونا. اس کے بعد دوسری شرط فرمائی کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا، ہمیشہ ترک گناہ کا ارادہ کرنا. ہمیشہ میں آئندہ کبھی انشاءاللہ یہ جو غلطیاں یا خطائیں سرزد ہوئی ہیں انشاءاللہ خدایا اس کے بعد میں دوبارہ خطا نہیں کروں گا. اس کے بعد فرمایا جو حقوق الناس اس سے خدا نخواستہ ان کی تلفی ہوئی ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا. چوتھے نمبر پر حقوق العباد، یعنی یہ توبہ کی شرط ہے. حقوق العباد میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے پھر ان کو ادا کرنا، ان کی قضا بجا لانا، ان کی ادائیگی کرنا. اس کے بعد مال حرام خدا نخواستہ اگر اس کے بدن پہ آیا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کا غم اتنا کھائے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی شرمندگی اپنے آپ کو، یعنی اتنا اس کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ اس کے بدن سے گوشت ختم ہو جائے. وہ جو مال حرام چڑھا ہوا ہے وہ اس سے ختم ہو جائے، خالی ہڈی رہ جائے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کے بعد چھٹی شرط فرمایا کہ جس طرح اس نے اپنے بدن کو گناہوں کی لذت دی ہے، جس طرح گناہوں کی لذت اپنے بدن کو دیتا رہا ہے، اسی طرح پھر اپنے جسم کو عبادت کی لذت پہنچائے. عبادت نہ کرے، یہ لفظ بھی مولا کا بڑا عجیب ہے. عبادت کی لذت پہنچائے. یہ پیچھے والے درجے جب گزر کے آئے گا تو عبادت کی لذت تک خود ہی پہنچ جائے گا. لذت عبادت تک خود ہی انسان پہنچ جائے. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور حدیث ہے معصوم کی، اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی. معصوم فرماتے ہیں جس طرح عبادت کے لیے فرمایا کہ عبادت کسی بھی مومن کی نہ جہنم کے خوف سے ہوتی ہے نہ بہشت کے لالچ میں ہوتی ہے، بلکہ جو صحیح مومن ہے، مومن واقعی، اس کی عبادت عشق خدا کی بنا پر ہوتی ہے، محبت خدا کی بنا پر ہوتی ہے. وہ خدا کی محبت میں عبادت کرتا ہے، خدا سے ملاقات کے چکر میں، خدا کی رضا و خوشنودی کے وجہ سے عبادت کرتا ہے. اسی طرح فرمایا جو توبہ صحیح کرنے والا، اس کی بھی وہ ہوتا ہے صحیح توبہ کرنے والا جو جہنم کے خوف سے، ڈر سے توبہ نہیں کرتا کہ میرے یہ گناہ ان کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا.
یہ جو روایات میں ڈرایا گیا ہے یہ صرف لانے کے لیے ڈرایا گیا ہے. اصل چیز جو ہے وہ فرمایا کہ وہ جہنم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ میرے اگر مثلا یہ خدا نخواستہ میں نے چوری کی، یہ گناہ کیا اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب وہ ڈر سے، خوف سے، اگرچہ یہ بھی ایک مقام ہے، بہرحال اللہ کا خوف رکھنا یہ بھی ایک بڑا مقام ہے. ایک دعا کا جملہ ہے معصوم کا، یا اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف عطا فرما کہ جس کی وجہ سے میں تیری نافرمانی سے بچ جاؤں. یعنی یہ خوف کا ہونا بھی بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن بہرحال عاشق اور مومن وہ ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جس کی توبہ کا درجہ یہ نہیں ہے، ڈر اور خوف نہیں ہے، بلکہ اس کی توبہ کا درجہ فرمایا نہ ڈر اور خوف ہے اور نہ ہی جنت کا لالچ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکوں گا، بالکل اسی طرح، بلکہ خالصتاً توبہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی کیسے ہو گئی کہ میں خدا کی نافرمانی کر بیٹھا. یعنی وہ خالصتاً اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے عشق کی وجہ سے کہ معبود کی، ظاہر ہے کہ معبود جب بندہ سوچے کہ معبود اللہ کا اپنے آپ پر ہم احسان اگر دیکھیں کہ ہمارے اوپر اللہ کے احسانات کتنے ہیں، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی ہمیشہ اطاعت کی جائے. سب سے بڑی نعمت، میں بارہا یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، آپ ظاہر ہے کہ جانتے بھی ہیں لیکن تذکرہ اچھا ہوتا ہے بار بار کسی اچھی چیز کا، کہ آپ دنیا میں نگاہ ڈالیں، ہم دنیا میں نگاہ ڈالیں کیسے کیسے عقائد اور کیسے کیسے مذاہب، کیسے کیسے افراد ملتے ہیں. الحمدللہ ان اربوں کی آبادی میں سے اللہ نے ہم کو چن کر آل محمد کے دروازے پہ گرا دیا. اس سے بڑا اس کا کیا احسان ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے دروازے پر انسان بنا کر پھر محمد و آل محمد کا شیعہ بنایا. ان کی نسبت ہم سے، علی علیہ السلام کی نسبت ہم سے ہے، یعنی ہماری نسبت، بلکہ جملوں کو صحیح کروں کہ ہماری نسبت علی علیہ السلام کو جا، ہم کو جا، جناب صدیقہ کائنات سے ہماری نسبت، حسن مجتبیٰ سے ہماری نسبت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.